بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میری نند نے ابھی ابھی مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنا بڑا گھر اور ایسا کمرہ جس میں ہر آسائش موجود تھی اب میرا تھا، ورنہ کہاں میں غریب باپ کی بیٹی اور کہاں شاویز خان۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اندر آ گیا۔ میری دھڑکن تیز ہونے لگی اور میں اپنے آپ میں سمٹ چکی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے کلام کیے بغیر ہی کالا دھاگا میرے ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں اس دھاگے کے سحر سے نکلی نہ تھی کہ اچانک میرے شوہر نے میرے سر پر ایک انڈا توڑا اور اس کی زردی میرے پورے چہرے پر مل دی۔ میں تھک سے رہ گئی۔ مجھے تو اس وقت اپنی جان بھی خطرے میں محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں بہت حیران تھی، آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے پہلے دن کی دلہن کے ساتھ؟ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے، کیونکہ میرا شوہر تو اس وقت بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وہ نیم پاگل شخص تھا۔ وہ رات میں نے انگاروں پہ گزاری ہو جیسے ایک پل کو سکون نہ مل سکا۔ میں جلد از جلد اپنے میکے جانا چاہتی تھی، اور جیسے ہی صبح ہوئی میں وہاں سے نکل بھاگی۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر وہ میرے پیچھے لپکا۔ میں لاؤنج میں کھڑی زور سے چلانے لگی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے کسی پاگل کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میری آواز سن کر سب گھر والے جمع ہو چکے تھے۔ میں اپنے رات والے عروسی لباس میں تھی۔ میرا میک اپ اتر چکا تھا، زیورات بھی ویسے ہی پہنے ہوئے تھے۔ ماتھے کا ٹیکا پیچھے کی طرف لٹک رہا تھا اور بالوں کی لٹیں کھل کر چہرے پہ آ رہی تھیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں اس وقت کیسی دکھ رہی تھی۔ میرے سسر نے جب یہ واویلا سنا تو وہ میرے سامنے آ گئے۔ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، آرام سے بتاؤ کیا ہوا۔ میں ان کے کہنے پر بیٹھ تو گئی، مگر میرا وہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میرا دولہا بھی میرے سامنے کھڑا حیران پریشان اپنا پسینہ صاف کرتا ہوا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ چچا جی، مجھے کسی پاگل کے ساتھ نہیں رہنا، آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ میں نے ان کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ پاگل؟ یہ بات میرے سسر اور شوہر دونوں نے ایک ساتھ کہی تھی۔ جی ہاں، بالکل، میں نے زور دے کر کہا اور پھر سے کھڑی ہو گئی۔ ایک منٹ بیٹا، آرام سے بیٹھو، آپ تو میری اچھی بیٹی ہو نا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو آپ؟ وہ پھر سے مجھے بٹھا کر بولے۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے سوائے میری ساس کے۔ شاید وہ کچھ جانتی تھیں یا ایسے ہی چپ تھیں، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں سنی اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تب میری ساس نے اپنی زبان کھولی اور اتنی سپاٹ آواز میں بولی، شاویز، اسے چھوڑاؤ اس کے گھر۔ ان کی بات سے مجھے کچھ سکون ملا، مگر میں نے جلدی سے کہا کہ میں شاویز کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ چچا بھی میری حالت دیکھ کر افسردہ تھے اور سر جھکا کر ڈرائیور کو آواز دینے لگے، جبکہ شاویز نے سب کو حیرت سے دیکھا اور پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ میں وہاں سے نکل تو آئی تھی، مگر میرے باپ کے گھر بھی مجھے جو کچھ جھیلنا تھا وہ بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ میرا نام نورین ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر کی بیٹی ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے باپ کو ماں پہ ظلم کرتے دیکھا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ہر وقت امی پہ غضبناک رہتے تھے، حالانکہ امی تو کبھی ان کو پلٹ کر جواب تک نہ دیتی تھی، لیکن جب میں جوان ہونے لگی تب مجھے علم ہوا کہ ابا کیوں امی سے خفا رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت امی کو بد کرداری کے تانے دیتے رہتے اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی۔ اب تو ابا مجھے بھی یہی تانا دیتے رہتے۔ تو بھی اپنی ماں جیسی ہی نکلے گی، اور تیرا تو مجھے بندوبست بھی بہت جلد کرنا پڑے گا۔ میری ماں نے شاید کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ ابا انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے کئی بار امی سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹال جاتی۔ اب وہ مجھے تو نہیں بتا سکتی تھی نا کہ وہ کیا خطا کر بیٹھی تھیں۔ میری ماں مریم بہت حسین تھیں اور میں بھی انہی پہ گئی تھی۔ سب سہیلیاں میری تعریف کرتے نہ تھکتی تھیں، اور شاید ابا کو بھی میرے حسن نے خوفزدہ کر دیا تھا، تبھی وہ میرے باہر نکلنے پہ پابندی لگاتے۔ اسکول بھی خود لے جاتے اور کالج بھی اسکول کے ساتھ ہی تھا۔ بمشکل میں نے ایف اے پاس کیا تو ابا کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کیونکہ ابا واقعی میں سنجیدہ تھے۔ میں نے امی سے کہا، مجھے آگے پڑھنا ہے، پلیز کچھ کریں امی، مگر وہ چپ رہتی۔ ایک بار بات کی تو ابا نے ان کو بہت مارا۔ اپنے جیسا بنانا چاہتی ہے تو اسے؟ تب امی نے چپ سادھ لی۔ انہی دنوں ایک امیر کبیر گھرانے سے رشتہ آیا میرے لیے،
اور ابا تو جیسے خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، اور امی بہت پریشان تھی۔ سچ پوچھیں تو اتنے امیر گھرانے کی بہو بننے کا سوچ کر میں بھی دل ہی دل میں بہت خوش تھی، لیکن نہ جانے کیوں امی راضی ہو کے نہیں دے رہی تھیں۔ ابا نے ان کے انکار پر ان کو خوب سنائی۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ آخر اعتراض کس بات پہ ہے تم کو؟ کیوں نہ کروں میں یہاں پہ رشتہ؟ ان کے جواب میں امی کو چپ لگ گئی۔ ان کا چہرہ عجیب ہو گیا تھا، جیسے وہ کچھ بتانا چاہتی ہوں مگر ہونٹوں پہ قفل لگ گئے ہوں۔ ابا نے ان کو اپنا فیصلہ سنایا اور کہا، اگر کسی کے سامنے ایسی بات کی تو 3 طلاقیں منہ پہ مار کے نکال دوں گا۔ یہ سن کر امی روتی رہیں ساری رات۔ میں ان سے پوچھ نہ پائی کہ آخر وہ اس رشتے پہ راضی کیوں نہیں ہیں، لیکن میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ امی نے مجھے بھی بہت سمجھایا۔ دیکھ بیٹی، اس رشتے سے انکار کر دے۔ وہ روتے ہوئے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولی۔ میں حیرت میں پڑ گئی۔ لیکن امی کیوں؟ میں نے پوچھا تو وہ مجھے آنکھیں دکھا کر بولی، تجھ سے جو کہا ہے وہ کر، یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے بیٹی، میری بات مان لے۔ لیکن مجھے بہت کوفت ہو رہی تھی ان کی باتوں سے۔ میں تو اتنا امیر لڑکا دیکھ کر ہی اس پہ فدا ہو چکی تھی، بھلا مجھے کیا پڑی تھی کہ میں نہ کرتی۔ لیکن میں نے امی کو کہا، میں تو کہہ دوں گی، مگر آپ کو کیا لگتا ہے ابا میری بات مانے گا؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا تو امی چپ ہو گئیں۔ ابا نے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی تھی۔ اب میرے سسرال سے اتنے تحائف آتے کہ میں حیرت میں پڑ جاتی، لیکن میری ماں اب بھی خوش نہیں تھی۔ لیکن میں اب بہت خوش تھی۔ روز میرے سسرال سے ڈرائیور آتا اور مجھے کہتا کہ صاحب نے بھیجا ہے۔ میرے ہونے والے سسر مجھ پہ جان چھڑکتے تھے۔ مجھے حیرت بھی بہت ہوتی، ساس بھی بہت خوشی سے ملتی، مگر سسر جی کی بات ہی اور تھی۔ وہ میری پسند سے ہر چیز مجھے دلاتے تھے اور روز کار بھجواتے۔ میں تو جھٹ سے چلی جاتی کیونکہ میرے سسر صاحب نے مجھے شاپنگ کے لیے بلایا تھا، لیکن امی کو ساتھ چلنے کا کہتی تو وہ انکار کر دیتی۔ پتہ نہیں کیسی ماں تھی وہ۔ امی کو میرا شاپنگ کے لیے جانا بھی پسند نہ تھا، اور اب میں ان کو زیادہ خاطر میں نہ لاتی تھی۔ امی میری کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگا کے دیکھتی تھی۔ مجھے کبھی بہت دکھ ہوتا، میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ تھی کہ میری خوشی میں خوش نہیں تھی۔ اسی طرح سب تیاریاں مکمل ہو گئیں اور وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر شاویز کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن میرے ارمانوں پہ پہلی رات ہی آس پڑ گئی۔ ایک پاگل ذہنی مریض کے پلے باندھ دیا تھا میرے باپ نے مجھے۔ دھوکا ہوا تھا میرے ساتھ۔ میں سوچ بھی نہ سکی کہ بھلا اتنا امیر اور خوبصورت لڑکا ہے اور رشتہ ہم جیسوں میں کر رہے ہیں۔ مانا کہ میں بہت حسین تھی اپنی ماں کی طرح، لیکن لوگ تو پیسہ دیکھ کر ہی شادی کرتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس دن سب برداشت کر گئی، اور اب یہ سب سہنے کے بعد تو میں ہرگز اس شخص کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی۔ گھر آتے ہی میں امی سے لپٹ کر بہت روئی۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہیں کہ آخر کیوں اتنا تو رو رہی ہے، لیکن میں ان کو کیا بتاتی بھلا۔ میں نے آتے ہی کہہ دیا کہ میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کے امی خوفزدہ ہو گئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے آئیں۔ پاگل ہو گئی ہے کیا تو؟ اب تو تجھے یہ شادی نبھانی ہی پڑے گی، وہ مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگیں۔ لیکن میں نے ان کو صاف کہہ دیا، امی میں اب نہیں جاؤں گی وہاں۔ امی نے مجھے ہاتھ جوڑ کے منت کی کہ یہ بات اپنے باپ کے سامنے مت کہہ دینا، ورنہ آج تیرا اور میرا آخری دن ہوگا۔ امی بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ بمشکل انہوں نے مجھے خاموش کروایا۔ شام ہوتے ہی ابا واپس آ گیا اور مجھے دیکھ کر پہلے تو خوش ہوا اور شاویز کا پوچھا، لیکن جب انہوں نے میرے تیور دیکھے تو چونک گئے اور مجھ سے سب پوچھا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا، آپ مجھے چاہے جان سے مار ڈالو، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میری بات سنتے ہی ابا آپے سے باہر ہو گیا۔ کیوں نہیں جائے گی بدبخت؟ تو بھی اپنی ماں کی طرح نکلی ہے بے حیا۔ اپنا کوئی یار پیچھے چھوڑ آئی ہے کیا کہ کبھی واپس نہیں جانا چاہتی؟ ابا میں اس پاگل کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، میں نے چلا کہا۔ اچھا وہ پاگل ہے اور تو سیانی ہے؟ ابا نے میری چٹیا پکڑ کے مجھے دور پھینکا۔ امی نے مجھے بچانے کی کوشش کی تو ابا نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ وہ گرنے والی تھی کہ کسی نے ان کو تھام لیا۔ میں نے دیکھا ابا کا ہاتھ اچانک رک گیا تھا۔ سامنے میرے سسر جی کھڑے تھے، انہوں نے امی کو تھام رکھا تھا۔ امی نے جلدی اپنا آپ چھڑایا اور اندر بھاگ گئیں۔ میرے سسر جن کا نام سلیم شاہ تھا میرے پاس آئے اور مجھے اٹھایا اور سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ابا سے بولے، یہ ہماری امانت ہے اور آپ اب اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں چوڑیاں ٹوٹ کر کلائیوں میں چبھ گئی تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ سلیم شاہ نے ابا کو کہا، میری بات سن لیں، پھر جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں۔ وہ ابا کو حقیقت بتانے لگے، جس سے سن کر
مجھے سانپ سونگھ گیا اور ابا تو ایسے ہو گئے جیسے جسم میں لہو نہ ہو۔ سلیم شاہ نے جیسے ہی پڑھائی ختم کی اور گاؤں میں قدم رکھا، ان کی پہلی ملاقات میری ماں مریم سے ہوئی، اور پہلی بار میں ہی وہ ان کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ وہ تھیں ہی اتنی حسین۔ امی نے بھی ان کی آنکھوں میں چھپا پیغام پڑھ لیا تھا۔ اب روز وہ بہانے بہانے سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، لیکن کبھی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میرے نانا نے امی کی تربیت بہت احسن طریقے سے کی تھی۔ امی اچھے برے کو جانتی تھیں، انہیں علم تھا کہ کسی نامحرم سے ملنا یا بات کرنا بری بات ہے۔ سلیم شاہ نے اپنے دل کی بات اپنی ماں کو بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی سلیم شاہ نے اپنے والدین سے مریم کی بات کی تو حویلی میں ایک ہنگامہ مچ گیا، اور ان کی والدہ نے مریم کے والد کو بلوا کر خوب ذلیل کیا، ان کی بیٹی کو گالیاں دیں کہ وہ لڑکے پھنساتی پھرتی ہے۔ یہ بات میرے نانا برداشت نہ کر پائے اور اسی دن گاؤں چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر شہر چلے آئے۔ وہاں پہ انہوں نے کچھ کاروبار شروع کیا اور گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ نانا نے اپنی بیٹی کا نکاح سادگی سے اپنے بھائی کے بیٹے بہادر سے کر دیا۔ پہلے تو میرے ابا بہت خوش تھے، لیکن امی خاموش رہتی تھیں۔ ابا کو کسی نے یہ بات بتا دی کہ مریم کا کوئی چکر تھا شادی سے پہلے، اور یہ بات تھی جو آج تک ابا امی کی تذلیل کرتے رہتے۔ اب ان کو بھروسہ نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ امی کے ناجائز تعلقات تھے کسی کے ساتھ، اسی لیے وہ ہر وقت ان کو بد کردار کہتے رہتے۔ سلیم شاہ کی شادی ان کی خالہ زاد بہن سے ہو گئی تھی، جو کہ ایک امیر زادی تھی۔ سلیم شاہ نے ہر ممکن کوشش کی مگر اپنی بیوی کو خوش نہ رکھ سکے، اور جب وہ شہر میں شفٹ ہوئے تو ایک دن ان کو مریم نظر آ گئی۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو علم ہوا کہ ان کو کبھی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا تھا۔ سلیم شاہ سب سن کے بہت دکھی تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سب کا ازالہ کرنے کے لیے نورین کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر ان کی بیوی آپے سے باہر ہو گئی تھیں، مگر سلیم شاہ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ وہ اگر راضی نہ ہوئی تو وہ یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تب وہ خاموش ہو گئی تھیں، لیکن اس نے منصوبہ بنا لیا تھا نورین کو بسنے نہیں دینا۔ یہ باتیں بتا کر وہ چپ ہوئے تو ابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میرے سسر نے ان کو یقین دلایا کہ مریم انتہائی شریف اور پاکیزہ تھی اور ہے۔ جس کسی نے بھی آپ کو یہ بتایا سب جھوٹ تھا۔ وہ بتانے لگے کہ میری بیوی نے اپنے بیٹے شاویز کو کہا تھا کہ بیٹا تم پہ بچپن میں ایک عمل کیا گیا تھا جس کی بدولت تم اگر نون سے نام شروع ہونے والی لڑکی سے شادی کرو گے تو اسی رات تم مر جاؤ گے۔ میں نے ایک پیر سے پتہ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر تم پہلی رات یہ 5 کام کرو گے تو اس عمل کی کاٹ ہو جائے گی، اور اس نے کہا کہ تم پہلا کام یہ کرو گے کہ دلہن سے بات نہیں کرو گے، دوسرا کام اس کے پاس تک نہ بیٹھو گے، تیسرا کام اسے کڑوا قہوہ پلانا ہے، چوتھا کام اس کے ہاتھ پہ کالا دھاگا باندھنا ہے، پانچواں کام اس پر 4 کچے انڈے توڑ کر ان کی زردی اس کے چہرے پہ مل دے۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کے میرا بیٹا اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ اصل میں میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میں غریب گھر سے بہو لاؤں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس عورت کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ دلہا پہلے دن کی دلہن پر یہ 5 عمل کرے گا تو کوئی بھی لڑکی اس کو پاگل سمجھ کر بھاگ جائے گی، اور اس طرح وہ اس لڑکی سے چھٹکارا پا لے گی جسے میں نے پسند کیا تھا۔ سسر صاحب یہ کہتے ہوئے رو پڑے۔ وہ ابا امی اور مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ آج پہلی بار ابا خاموش تھے اور انہوں نے اچانک امی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر معافی مانگی۔ وہ شرمندہ تھے کہ ایک انسان کی باتوں میں آ کر انہوں نے اتنے سال ان کو اذیت میں رکھا۔ بہادر صاحب، آپ کی مریم باکردار عورت ہے جس نے آج تک کسی کے سامنے منہ نہیں کھولا۔ آپ کے نصیب میں ہیرا تھا جسے آپ پتھر سمجھ کر ٹھوکر مارتے رہے۔ سلیم شاہ نے ابا کو کہا تو وہ زار و قطار روتے رہے۔ اب امی نے ان کو چپ کروا کے یقین دلایا کہ وہ انہیں معاف کر چکی ہیں۔ اتنے میں شاہویز بھی آ گئے۔ ان کو دیکھ کے میں ابا کے پیچھے گھبرا کر چھپ گئی۔ بیٹا ڈرو نہیں، اب یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اسے میں نے حقیقت بتا دی ہے، یہ آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے آیا ہے۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور شاویز نے اپنے کان پکڑ لیے تو میری ہنسی چھوٹ گئی، ساتھ میں باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ اب زندگی مشکل نہیں تھی، نہ میرے لیے نہ امی کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔